انہوں نے زیادہ زیادہ لوگوں تک افطار کروائی. جو کھانا کھلانا ہے ایک بہت ہی بہترین کاموں میں سے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. سعودی عرب میں کھلانے کے میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھے. الحمدللہ ہم نے پہلی رمضان کو عمرہ کیا اور اتفاق سے جب پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم طواف کے لیے گئے تو مغرب کی اذان ہمیں مطاف میں ہو گئی. اچھا، مطاف میں کچھ لوگ صرف پانی، کھجور، قہوہ لے کر کھڑے تھے، اور جب ہم چکر ادھر سے گزرتے تو وہ زبردستی ہمیں کھجور دیتے، ادھر سے گزرتے زبردستی، ہر ایک صرف دینے نہیں زبردستی دینے کو تیار ہے کہ بس لے لیں ہم سے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دینے والے اتنے ہوں گے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. خیر وہ تو گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے وہ ایک فیلنگ آئی اس وقت کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے اعتکاف وغیرہ ہوتا ہے مسجد نبوی میں، خواتین کافی ہوتی ہیں، مکہ میں بھی ہوتی. میں نے خود تو اعتکاف نہیں کیا، لیکن میری چھوٹی بہن نے کیا تو انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف اپنا کھانا نہیں لے کر آتے، وہ زیادہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے میں دوسروں کا حق ہے، اور وہ زبردستی دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں. کچھ لوگ باقاعدہ تھرمس بھر بھر کے قہوہ وغیرہ کے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ساری رات جگہ کے لیے انہی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور نماز کا انتظار کرنے والوں کو تو کیا ہی شان اور کیا ہی درجے. تو ان کو لوگ وہیں جا کے ان کی جگہوں پر دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں، اور ہر کوئی دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، کوئی ایک چیز لے کے آ رہا ہے، دوسری چیز. اس طرح ہماری ملاقات ہوئی ایک خاتون سے. ہم لفٹ میں جا رہے تھے تو خاتون کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ ہم نے بتایا، پوچھا کہاں رہتے ہیں، جگہ بتائی کہاں رہتے ہیں. کہنے لگے آپ ہمارے مہمان ہیں. نہ ہمارا نام، نہ پہچان، نہ یہ پتا کہ کون ہے کون نہیں. کہتے ہیں ہم لوگ مکہ کے رہنے والے اور یہیں پر ہمارے کام کاروبار ہے، اور ہم رمضان کا مہینہ یہاں آ کر رہتے ہیں ہوٹل میں، اور یہاں سے ہم جتنے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے سب کو افطاری بھیجتے ہیں. گھر میں انہوں نے پاکستان سے بکرے لے جا کر بریڈ کیے، وہ ذبح کرواتے اور پکواتے. گھر میں خواتین پکانے والی رکھی ہوئی جو کافی بڑی مقدار میں کھانا پکاتی، اور روزانہ وہ کھانا آتا اور جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ان سب کو وہ بھجواتے. اس دن سے لے کر آخر تک، عید کے دن تک انہوں نے ہر روز ہمیں افطاری بھیجی، اور بہترین کھانا، طیب، جسے دیکھ کے احساس ہو کہ طیب ہے. میں حیران رہ گئی کہ ہم سوچتے کھائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا. اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق بھیجتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں. ان کی میڈ ہوتی تھی روزانہ، ان کے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ خاندان کے بچے بھی ساتھ مل کے وہ ایک ایک کمرے میں جا کے فوڈ دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا مل جائے، پانی مل جائے، کھانا مل جائے. اور اگر اس سب کو کہے اٹھو ذرا میرے لیے فلاں کام کر لو، تو کیا حالت ہوتی. وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اتنا بچہ، وہ سارے بچے ساتھ، اور بعض اوقات اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک کھانا تقسیم کرے، انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا ہوا، صرف افطار کر کے اسے تقسیم کر رہے ہیں. خود وہ خاتون ہر روز لبن اور ٹھنڈے پانی کی، ان لوگوں نے بڑے بڑے فریج خرید لیے، بنوائے، بلکہ جیسے روم ہوتا نا، روم فریزر، جس میں پانی کی بوٹلز لوڈ کرواتے، پھر وہ ان کو نکلواتے اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے لا کے لوگوں میں بانٹتے، کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا. لاکھوں لوگوں کو ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے، اتنے فریج فریزر کہاں حرم کے پاس ہو. تو سارے دن دھوپ میں اور پیاس میں اور عمرہ اور طواف کرتے ہوئے پیاسے لوگ ان کو وہ ٹھنڈی بوتلیں دیتے، اور جب کسی کو بوتل ملتی تو یوں لگا رہے تھے اپنی گرمی بجھانے کے لیے. اتنے خوش ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ بہت دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. تو میرا ایک بھائی تھا، وہ ایک دن ہمارے پاس آئے تھے کہ تم لوگ ہر وقت کھانا پینا، اپنی پارٹی اور پہننا اور اسی میں لگے ہوئے ہو، اللہ کو حساب نہیں دینا. اٹھو اور لوگوں کی خدمت کرو. تمہیں اللہ نے مکہ میں جگہ دی ہے، تمہیں اللہ نے مکہ میں رزق دیا، بابرکت رزق دیا ہے، تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرو گے. کہتی اس کی بات ایسی تھی کہ اس دن سے ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور ہم مسلسل یہ کام کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ جائے نمازیں بانٹ رہے ہیں. کہاں بانٹ رہے ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں یہ نیچے بیٹھے ہوئے فرش پر، ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے.
اور آپ کو پتا پتھر پہ 20 رکعتیں پڑھنا اور پھر قیام کرنا اور لمبے طویل سجدے کرنا، جن لوگوں کو عادت نہ ہو، یا تو نماز پڑھنے کی ہی نہیں عادت یا پھر بیٹھ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جا کے جائے نمازیں دے کر آتے. پھر ان کی پرفیوم کی دکان تھی تو چھوٹے چھوٹے شیشوں میں پرفیوم بانٹ رہے. پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں مطاف کے ایک حصے میں جاتی تھی اور مجھے پولیس بہت ڈانٹتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک دفعہ کسی نے کھانے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں تھی تو وہ پھر بین ہو گیا کھانا. اب وہ جب کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا اچھا میں دوسری جگہ، یہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہیں، میں ادھر ہی دے دیتی ہوں. کہتی وہ رات کو سوئی تو مجھے خواب آیا کہ مچھلیاں تو وہاں بھوکی تھی اور تم نے کھانا کہیں اور ڈال دیا. کہتی میں ایک دم چونک اٹھی. میں نے کہا چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، میں وہیں جا کے کھانا بانٹوں. اور پورا رمضان وہ کھانا بانٹتی رہی. کھانا، پانی، افطاری، سحری، یو نیم اٹ. اور ایسی بے شمار مثالیں. تو میں سوچتی ہوں اس کو کھلانا تو آسان ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں شکریہ کے کچھ بول مل جاتے ہیں، اس کو کھلانا کہ جس سے ہمیں واپس کچھ بھی نہ ملے اور ہم جانتے بھی نہ. اور اس تقسیم کے بغیر کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، سب فائدہ اٹھاؤ. تو یہ وہی کر سکتے نا جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا.